ایک گاؤں کی خوفناک آپ بیتی آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ رات کا وقت تھا، گھپ اندھیری رات تھی، جنگلی گیدڑوں کی آوازیں ہر طرف گونج رہی تھی، چمگادڑ چیخ رہے تھے۔ ایک گھر میں 9 یا 10 سال کی بچی پانی پینے کی غرض سے اٹھی، جیسے ہی گلاس کو ہاتھ لگایا اچانک ایسی آواز آئی جیسے کوئی دیوار پھلانگ کے اندر آیا ہو۔ بچی نے مڑ کر جیسے ہی دیکھا چیخنے چلانے لگی، گھر کے باقی افراد بھی جمع ہو گئے۔ لڑکی نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ گھر والوں نے دیکھا 4 درندے سفید کفن پہنے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں سے بھرے ہوئے، دانتوں میں خون ہے، لمبے قد، سینہ موٹا، موٹی آنکھیں ماتھے سے باہر آئی ہوئی تھی، لمبے ہاتھ، لمبے لمبے دانت، گندے کفن، ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی قبر سے اٹھ کے آئے ہوں۔ گھر والوں نے شور مچانا شروع کر دیا، درندے بھاگے، کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کے گھر، اسی طرح پورے گاؤں میں شور مچ گیا۔ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، کتے ہر طرف بھونکنے لگے، ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنے دوپٹوں میں چھپا لیا۔ گاؤں کے ایک بزرگ جن کا نام شمس الدین تھا، گاؤں والوں سے مخاطب ہو کر کہا، نوجوانوں ہتھیار اٹھا لو، درندوں کو گروپ کی شکل میں تلاش کرو، جوانوں کو جو ملا اٹھا لیا، کیونکہ ایسی خوفناک صورتحال کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ خیر نوجوانوں نے گاؤں کا چکر لگایا، کچھ نہیں ملا، سب اپنے گھروں میں چلے گئے۔ صبح تک گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ انسانی نقصان کوئی نہیں ہوا، لیکن ایک گھر کی 2 بھیڑیں غائب تھی۔ گاؤں کے بزرگوں نے درندوں کے پاؤں کے نشان سے سراغ نکالنا شروع کیے کہ نشان کہاں تک جاتے ہیں۔ پاؤں کے نشانات قبرستان تک جا پہنچے۔ جب قبرستان دیکھا گیا، جو بھیڑیں غائب ہوئی ان کا سر اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ گاؤں میں مزید خوف و ہراس پھیل گیا۔ گاؤں میں ہر طرف خوب ویرانی پھیل چکی تھی، ہر جگہ ہر کھیت دوپہر سے پہلے خالی ہو جاتے۔ گاؤں کے سمجھدار بزرگ شمس الدین نے گاؤں والوں سے کہا، ہمیں پولیس کو اطلاع دینی چاہیے۔ لہٰذا چند افراد پولیس کے پاس گئے۔ آفیسر نے کہا، آپ رات کو گاؤں کے نوجوانوں کو ہوشیار رکھیں، کوشش کریں انہیں پکڑ لیں، ہم صبح آئیں گے۔ اس طرح اگلی رات سب ہوشیار تھے۔ جب اندھیرا شدت اختیار کر گیا اور نوجوان سردی میں آگ کی گرمائش میں سونے لگے، اچانک ایک کتے کی خوفناک آواز نکلنے لگی جیسے کوئی اسے جان سے مار رہا ہو۔ نوجوان اچانک اٹھے، کانپنے لگے۔ ساتھ گیدڑوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا۔ اچانک ایک درندہ آیا اور نوجوان پر جھپٹا، اسے خنجر مار کر زخمی کر دیا۔ باقی جوان ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ گاؤں والوں نے بھی گھروں سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیا۔ بچے چیخنے لگے۔ کچھ دیر میں پورا گاؤں ویران ہو گیا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، سب آہستہ آہستہ کھیتوں سے لوگ جمع ہوئے۔ خیر گاؤں کے باقی لوگ اپنے گھر گئے تو معلوم ہوا مویشی غائب تھے، کچھ کی گردنیں پڑی تھی، گھروں میں کچھ خون تھا، کچھ پالتو کتے مرے ہوئے تھے، 2 نوجوان زخمی تھے، ایک کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی، اسے ہسپتال لے گئے۔ صورتحال کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ بزرگ شمس الدین نے سب کو اکٹھا کیا، پولیس اسٹیشن گئے، پولیس بھی ان کے ساتھ گاؤں آ گئی۔ پولیس نے کہا کہ آج رات کو ہم آپ کے گاؤں میں رہیں گے۔ شمس الدین نے کہا کہ بہتر ہے آپ انہیں کسی جال میں پھنسائیں۔ پولیس والوں نے جال بچھایا۔ رات ہو گئی، درندے گاؤں میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ 2 بکریاں گھوم رہی ہیں، ایک نوجوان ان کو ہانک رہا تھا، پہرے دار کوئی نہیں ہے۔ درندے اچانک حملہ آور ہوئے، پولیس ہر طرف چھپی ہوئی تھی۔ ایک سپاہی باہر آیا، اچانک ایک درندے نے خنجر مارا، سپاہی زخمی ہو گیا۔ دوسرے درندوں نے اس کو اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کی، پولیس نے گھیر لیا۔ درندوں کی کوشش کے باوجود انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ گاؤں والوں نے پہلے اللہ کا اور پھر پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ پولیس نے جب پوچھ گچھ کی تو معلوم ہوا وہ آدم خور تھے۔ آفیسر نے پوچھا، اپنے بارے میں بتاؤ۔ سب کچھ آدم خوروں نے بتایا۔ ہم کافی دور سے آئے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو ہم کتوں کو مار کر ان کا گوشت کھاتے تھے اور ان کا خون پیتے تھے، ان کی اندڑیاں چبا جاتے تھے، ہمیں عادت ہو گئی ہے۔ جب وہاں کے لوگوں کو خبر ہوئی، انہوں نے ہمیں قتل کرنا چاہا۔ پھر ہم یہاں اس گاؤں میں آئے اور مویشی چوری کرنا شروع کیے۔ اگر ہمیں ایک دن خون والا گوشت نہ ملے تو ہم پاگل کتے کی طرح ہو جاتے ہیں اور خود کو کاٹنے لگتے ہیں، ہمارا دماغ پھٹنے لگتا ہے۔